اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان، شیعہ فقہا، شیعہ علماء کے حالات زندگی سے گراں قدر واقعات آپ کی خدمت میں نقل ہو رہے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ سید جمال الدین گل پیگانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نہایت ہی جلیل القدر شخصیت کے مالک ہیں آیت اللہ سید جمال الدین گل پیگانی۔ خود اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ میں قبرستان وادی السلام میں ارواح مؤمنین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، اہل قبور کی زیارت کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی بلندی درجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے۔ شدید گرمی کا موسم ہے اور ایسے میں وہاں قبرستان وادی السلام میں موجود ایک قبر پر سائبان دیکھ کر میں کچھ سستانے کے لیے، کچھ آرام کرنے کے لیے اس قبر کے قریب بیٹھ جاتا ہوں۔ اپنا عمامہ اتارتا ہوں، اپنی عبا اور اپنی قبا کو اتار کر وہاں ابھی رکھتا ہی ہوں تو میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ بہت زیادہ افراد جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ میرے گرد اجتماع کر رہے ہیں۔ ان کی ایسی کیفیت ہے کہ ان کا لباس پھٹا ہوا ہے، بہت ہی گندا لباس ہے، میلا کچیلا لباس ہے اور بہت ہی ناگفتہ بے حالت میں ہے، بہت ہی تکلیف کی حالت میں ہے، بہت ہی مشکلات میں مبتلا ہیں، ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہے اور وہ سب میرے قریب جمع ہو کر مجھ سے شفاعت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہماری حالت بہت خراب ہے، آپ ہماری مدد کریں، آپ ہماری شفاعت کریں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ مرحوم آیت اللہ جمال الدین گل پیگانی کہتے ہیں کہ میں نے ان سب سے کہا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ یہاں سے، میں اب تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، چلے جاؤ یہاں میرے پاس سے۔ اور غصے کے عالم میں آیت اللہ جمال الدین گل پیگانی نے ان تمام افراد کو اپنے پاس سے واپس بھیج دیا۔ پھر اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ در حقیقت یہ وہ عرب شیوخ تھے کہ جب اس دنیا میں موجود تھے تو میں انہیں نصیحت کیا کرتا تھا، انہیں امر بالمعروف کیا کرتا تھا، انہیں وعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، انہیں خیرات کرنے کی، نیکی کرنے کی نصیحت کیا کرتا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے میری بات پر عمل نہیں کیا، راہ راست کی طرف یہ لوگ نہیں آئے۔ اب آنے کا کیا فائدہ؟ اب جب ان کے عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور یہ اپنی اولاد کے محتاج ہیں کہ وہ ان کے لیے صدقات و خیرات بھیجیں۔ انسان اپنی زندگی میں صدقات و خیرات لینا پسند نہیں کرتا، لیکن مرنے کے بعد انسان انہی صدقات کا، انہی خیرات کا جو اولاد کی طرف سے اس تک پہنچنی ہے اس کا محتاج ہوتا ہے۔ اور پھر انسان نے اپنی زندگی میں جس اولاد کے لیے ہر ناحق کام کو انجام دیا ہو، ناحق مال کو جمع کیا ہو، اس اولاد سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ انسان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کرے، انسان کے لیے کوئی نیک عمل انجام دے،
انسان کے لیے کوئی خیرات کرے جو اس کی اس برزخی زندگی میں اس کے لیے مفید واقعہ ہو، تو بس وہاں اس کے لیے رأس المال حب محمد و آل محمد ہے، جو اس دنیا میں اس کے پاس نہیں ہے۔ اب کیا کرے، اب وہ بیچارہ ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نورانی حدیث نقل ہوتی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا سے محبت ہر خطیہ کی بنیاد ہے۔ انسان اس دنیا سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس دنیا میں جو اس کی پراپرٹی ہے، جو اس کی جائیداد ہے، جو اس کے اموال ہیں، جو اس کے بینک بیلنس ہیں، جو اس کی گاڑیاں ہیں، انسان ان سب چیزوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور انہیں اس دنیا میں کسی کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے اموال کا خمس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے پر تیار نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس مال میں سے ایک ذرہ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جائے گا۔ آج تک کوئی نہیں لے کر گیا، آئندہ بھی کوئی نہیں لے کر جائے گا۔ اور اگر کسی کی قبر میں کچھ اموال کو، کچھ سونے کو، کچھ جواہرات کو دفنا بھی دیا جائے تو یہ وہاں اس کے لیے کسی فائدے کا باعث نہیں بنیں گے، یہ اس کے لیے وہاں پر بھی وبال جان قرار پائیں گے۔ تو انسان جب اس دنیا میں موجود ہے تو کیوں نیک عمل انجام نہیں دیتا، کیوں صدقات و خیرات نہیں کرتا؟ آج بھی آپ دیکھیں تو یہ سیلاب زدگان امداد کے منتظر ہیں، لیکن ارباب اقتدار، ارباب اختیار ان کی مدد نہیں کر رہے، اور اگر کوئی ان کی مدد کر بھی رہا ہے تو یہ حب دنیا، حب جاہ، حب مال کے پجاری اس امداد کو بھی چپاول کر لیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں۔ تو در حقیقت حب دنیا رأس کل خطیہ ہے، ہر خطیہ کی بنیاد جو ہے وہ حب دنیا ہے۔ چھوٹی سی چیز خطیہ، چھوٹی چھوٹی، اس کی بنیاد بھی حب دنیا ہے۔ حب دنیا کی بنیاد جو ہے وہ در حقیقت حب نفس ہے۔ فساد، جسے الفساد کہا جائے بشریت میں، وہ اول امر سے، آغاز خلقت سے آج تک حب نفس ہے، انسان کا اپنے نفس سے محبت کرنا۔ اس نفس کی محبت سے انسان کے وجود میں حب جاہ بھی ایجاد ہوتی ہے، انسان کے وجود میں حب مقام بھی ایجاد ہوتا ہے، ریاست طلبی جسے کہا جائے، پوسٹ، مقام، دنیا، یہ سب اس حب نفس کا نتیجہ ہے۔ حب مال بھی اس حب نفس کا نتیجہ ہے۔ انسان کے وجود میں جو شہوانی محبتیں ہیں، جو شہوانی خواہشات ہیں، چاہے وہ جنسی ہوں چاہے غیر جنسی ہوں، ہم شہوت کو صرف جنسی خواہشات پر محدود کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کے وجود میں پائی جانے والی ہر خواہش اس کے لیے شہوانی خواہش قرار پاتی ہے، اور انسان کا جو وجود ہے وہ ان خواہشات سے مملو ہو چکا ہے۔ تو اب آپ عزیزان دیکھیں کہ کیسے انسان جو ہے وہ حب نفس کی وجہ سے ان آفات و بلیات میں مبتلا ہے۔ بعثت کا بنیادی ہدف کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس امت کو تزکیہ کرنا ہے اور پھر انہیں تزکیے کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ یہ حضرت خاتم الانبیاء کی بعثت کا ہدف، تمام انبیاء کی بعثت کا ہدف بھی یہی ہے کہ انسان کو تزکیہ کیا جائے، انسان کے وجود میں موجود یہ حب نفس جو ہے اس کو کم کیا جائے، اس کو اعتدال پر لایا جائے۔ لیکن انبیاء اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ انگشت میں چند افراد انگلی پر گنے جا سکتے ہیں جنہیں انبیاء، جن کو
تربیت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت خاتم الانبیاء بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہیں، انہوں نے بھی اس حب نفس کو ختم کرنے کے لیے اور اسے اعتدال پر لانے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن چند افراد جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہدایت میں کامیاب ہوئے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس امت کی اپنے بعد تقسیم کے اوپر خبر دے دی کہ میرے بعد یہ امت تقسیم ہو جائے گی 72 فرقوں میں، اور ایسا ہوا۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے کتنے فرقے موجود ہیں۔ یہ ان فرقوں میں بٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ہدف وَيُزَكِّيهِمْ یہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ان لوگوں کے لیے مکمل ہو چکا ہے جو رسول خدا کے دور میں موجود تھے، جن کا انہوں نے تزکیہ کیا، جو ان کو شمار افراد تھے جن کا تزکیہ بھی کیا گیا، جنہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دی گئی۔ لیکن آج تک جتنے مسلمان ہیں کیا ان کا تزکیہ ہو چکا ہے؟ نہیں۔ تزکیہ نہ ہونے کے باعث یہ کتاب و حکمت کی تفسیر بھی حب نفس کی بنیاد پر کرتے ہیں، امیر المومنین کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عالمی حکومت کا ہدف بھی دنیا میں عدل الہی کا قیام ہے، لیکن حضرت صاحب العصر والزمان بھی ایسی امت سے روبرو ہوں گے کہ جو حب نفس کا شکار ہے، اور یہ امت امام زمان کی تکفیر کرے گی، امام زمان کا انکار کرے گی، امام زمان کو تکالیف پہنچائے گی۔ تو عزیزان محترم، بہت کم افراد ایسے ہیں، مرحوم آیت اللہ سید جمال الدین گلپایگانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات کہ جنہوں نے اپنی زندگی سے اس حب نفس کو ختم کیا اور ان الہی اقدار کی خاطر جو ہے وہ آگے قدم بڑھایا اور خداوند متعال کی معرفت میں اپنے نفس کی تہذیب کی، نفس کو آراستہ کیا، ان محاسن سے، ان خوبصورتیوں سے، ان خوبصورت تعلیمات سے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے تھے۔ تو عزیزان محترم، ہم ان مشکلات میں مبتلا ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دعا کریں، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن جب تک ہماری طرف سے حرکت نہیں ہوگی، مجاہدہ بالنفس نہیں ہوگا، ہم اپنے نفس سے جہاد نہیں کریں گے، تب تک اس میدان میں ہمیں کامیابی نہیں ہوگی۔ بہت سارے آپ جتنے متدین افراد سے ملیں گے، آپ کو حب نفس میں اکثریت مبتلا نظر آئے گی۔ امام مسجد ہو، نمازی ہو، نمازیوں کے علاوہ مسجد میں خدمت کرنے والے ہوں، عزادار ہوں، سب میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن عزادار ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس کی عبادت کو ان تمام خامیوں کے باوجود خداوند متعال نے قبول کیا، اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے عزاداری سے متعلق خاص نورانی کلام بیان فرمائے اور اس کو ایک خاص اہمیت دی، اور اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ انسان اگر حسین ابن علی کی طرف متوجہ ہو جائے تو حسین ابن علی اس کا علاج کریں گے، حسین ابن علی اسے ان نفسانی خواہشات سے اور اس حب نفس سے باہر نکالیں گے۔ ہم عزاداری ابھی رسمی کر رہے ہیں، عشق میں نہیں کر رہے۔ اگر حسین ابن علی کی طرف متوجہ ہوں تو سفینۃ الحسین اسرعھا، حسین ابن علی کی کشتی بہت تیزی سے نجات عطا کرتی ہے اور انسان کو سعادت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہم خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حسین ابن علی کی محبت میں اس دنیا میں زندگی گزاریں اور حسین ابن علی کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔